تو نفل عبادتوں کی دو عام فضیلتیں ہیں اور باقی ہر ایک کی الگ الگ خاص خاص فضیلتیں بھی ہیں۔ تو دو عام فضیلتیں یہ ہیں کہ جو بندہ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق، یہ باتیں یاد رکھیں، طریقہ سنت کے مطابق ہو، دل میں اخلاص ہو، نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو فقط، اور پھر وہ نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ کا کسی بندے سے محبت کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس بندے کی کتنی بڑی سعادت ہے، ہم کیا اور ہماری حقیقت کیا اور ہم کون اور ہماری کیا حیثیت کہ اللہ جل شانہ ہم سے محبت کرے۔ ہم محتاج محض، وہ مستغنی محض، انہیں ہماری ذرہ برابر کوئی ضرورت نہیں، ہماری عبادت کی ان کو ذرہ برابر کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے مہربان ہیں اور اس قدر رحمان و رحیم ہے کہ ہم جیسے نہ ذرے کے برابر کوئی حیثیت، لاش ہے محض، لیکن ہماری اس ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی نفلی عبادت پر بھی وہ ہم سے محبت فرمانے لگے اور کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے فرماتے ہیں کہ دنیا میں فلاں بندہ یا فلاں بندی جو نفل عبادت کر رہے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو، وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ باقی تین فرشتے جو بڑے فرشتے کہلاتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، یہ ہیں چار بڑے بڑے فرشتے جن کے نیچے اور ماتھے لاکھوں فرشتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں۔ اور ادھر دنیا میں وہ اللہ کا بندہ، اللہ کے بندی نفل عبادت تین باتوں کے ساتھ سنت کے مطابق اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر کرتا رہتا ہے، تو پھر ساتویں آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی ساتویں آسمان پر جتنے فرشتے ہیں، اور آسمانوں میں لاکھوں فرشتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آسمانوں کے اندر اتنے فرشتے ہیں کہ ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنے پیشانی رکھے ہوئے نہ ہو زمین کے اوپر سجدے میں، اتنے بے شمار فرشتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے اتنے ہیں آسمانوں پر کہ یہ اتنا لمبا چوڑا آسمان اور اتنا مضبوط ترین آسمان، یہ بھی ان کی وزن سے چڑھ چڑھ بولتا ہے۔ جیسے شیطیروں والی چھتیں دیکھی ہیں آپ لوگوں نے کبھی؟ پہلے گھروں کے اندر شیطیر والی چھتیں ہوتی تھی اور اس کے اوپر پھوس کی اور گھاس کی چھت ہوتی تھی اور کڑیاں ہوتی تھی اور شیطیر ہوتے تھے، تو زیادہ آدمی چھت پہ چڑھتے تھے تو وہ چوں چوں بولتی تھی، تو کہتے بھائی نیچے آ جاؤ بھائی، چھت بول رہی ہے کہ بھی گر نہ جائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کے وزن کی وجہ سے یہ اتنا اونچا آسمان جو ہے وہ بھی چڑھ چڑھ بولتا ہے، اتنے ہیں فرشتے۔ تو ساتویں آسمان کے سارے فرشتے پھر اس سے محبت کرتے، پھر چھٹے والے آسمان والے، اس کے بعد پھر پانچویں آسمان والے، پھر چوتھے، پھر تیسرے، پھر دوسرے، پھر جو دنیا کا آسمان ہے اس پر جو فرشتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں۔ ادھر بندہ دنیا میں برابر اللہ تعالیٰ کی نفلی عبادت کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں لگا رہتا ہے، اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نوافل بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، تسبیحات بھی پڑھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ دنیا والے آسمان سے اس کی محبت زمین پہ اتار دی جاتی ہے۔ پھر زمین پر جو مخلوق ہے ان کے دلوں میں اس کی اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں، پھر ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، کوئی یاری دوستی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، لیکن قدرتی طور پر محبت ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کو اللہ والوں سے قدرتی محبت ہوتی، زندہ ہے تب بھی ان سے محبت ہوتی، وفات پا کے تب بھی ان سے محبت ہوتی۔ حالانکہ خاندان ایک نہیں ہے، برادری ایک نہیں ہے، کوئی رشتہ داتا نہیں ہے، کوئی یاری دوستی نہیں ہے، لیکن نام سنتے دل میں محبت آ جاتی ہے۔ یہ اسی محبت کا اثر ہے جو اللہ جل شانہ دنیا میں ڈالتے ہیں، اور پھر وہ روئے زمین کے لوگوں کے دلوں سے نکل کر اور اس میں رہتے ہوئے مزید آگے بڑھ کر وہ سمندر کی مچھلیوں کے دل میں بھی چلی جاتی، وہ بھی سمندر کے اندر رہتے ہوئے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہے، یاد رکھو، فرض نمازوں سے بھی، واجب نمازوں سے بھی بندے کو اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہوتا ہے، اور نوافل سے بڑھ کر اس سے قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ تو بھائی پڑھنے فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے، نہیں ادا کریں گے تو اس کا تو عذاب ہے، اس کی تو پکڑ ہے، نوافل کی پکڑ نہیں ہے۔ اس لیے یہ فائدہ جو نوافل کے اللہ پاک نے رکھا ہے، اس لیے خاص رکھا ہے کہ نوافل بھی ہم اسی طرح ادا کریں جیسے فرائض پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نوافل پر بھی ہماری ایسی پابندی ہونی چاہیے جیسے فرائض کی پابندی ہے، ہاں درجے کا فرق ہے، فرض فرض ہے، واجب واجب ہے، سنت سنت ہے، نفل نفل ہے۔
نفل کو نفل کے درجے میں رکھتے ہوئے پابندی کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن برحق ہے اور حساب بھی برحق ہے۔ جب حساب برحق ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسان حساب کا معاملہ فرمائے۔ اس لیے حدیث میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، یہ دعا یاد کر لے، مانگا کرے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب لینا، یا اللہ میرا حساب آسان لینا، اس لیے کہ بغیر آسان حساب کے بخشش مشکل ہے، اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ تو حساب تو برحق ہے۔ اب ہوگا یہ کہ عبادات میں سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، فرض نمازوں کے بارے میں حساب ہوگا پہلے، فرض و واجبی نمازوں کا سب سے پہلے حساب ہوگا عبادات میں، کیونکہ یہ عبادات میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ اب اگر کسی کی نماز فرض نمازیں مکمل نکلی تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر باقی منزلوں سے بھی وہ آسانی کے ساتھ پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو نماز میں پاس نکلا روزے میں پاس نکلے گا، زکوٰۃ میں بھی پاس نکلے گا، حج میں بھی پاس نکلے گا، دیگر عبادتوں میں بھی وہ پاس ہو جائے گا، اور اس طریقے سے اس حساب میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر وہ نماز کے اندر اٹک گیا، یعنی اس کی نماز ناقص نکلی، فرض نمازیں اس نے پڑھی ہی نہیں، یا پڑھی لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے وہ قابل قبول نہ ہوئی، ناقص اور ناتمام ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور نہ ہوئی، تو یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہوگا۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی 100% رحمتوں سے درگزر کا معاملہ بھی فرمائیں گے، لہذا اپنی رحمت کے صدقے فرشتوں سے یہ کہیں گے کہ بھئی بے شک یہ نماز کے اندر تو فیل ہو گیا، فرض نمازیں اس نے صحیح نہیں پڑھی، اب ایسا کرو اس کے نام اعمال میں دیکھو کہ نفلی عبادت بھی ہے یا نہیں۔ تو اگر اس نے دنیا میں نوافل پڑھے ہوں گے، تسبیحات پڑھی ہوں گی، نفلی روزے رکھے ہوں گے، نفلی صدقہ کیا ہوگا اور دوسری نفلی عبادتیں کی ہوں گی، تو وہ پیش کرتی جائیں گی اور ان سے فرائض کی کمی کوتاہی دور کرتی جائے گی، اور وہ فرائض واجبات میں اس طرح سے کامیاب ہو جائے گا، اور کامیاب ہو کر کے جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ ہے اس کا فائدہ۔ تو یہ دو عمومی فائدے ہیں۔ اس بنا پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں جو مشہور نفلی عبادتیں ہیں سبھی کا اہتمام رکھیں، مگر 3 باتوں کے ساتھ۔ ایک تو طریقہ اس کے اندر جائز ہو، شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اور اخلاص ہو، اور تیسرے نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو۔ بس پھر جو بھی ہو کرے، جس میں سے نوافل کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔